السلام علیکم ویورز، ناول 10 ایپیسوڈ نمبر 6۔ آج دوسرا دن گزر گیا تھا، اسے یہاں قید ہوئے۔ اس نے پلان بنا لیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، اب بس موقع کی تلاش میں تھی جو جلدی اسے ملنے والا تھا۔ صبح کے کھانے میں سے اس نے 2-3 نوالے زہر مار کر لیے تھے تاکہ اس قید سے نکلنے کی طاقت آ جائے۔ باہر قدموں کی چاپ سن کر اس نے اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ صبح والی عورتیں اندر آئیں۔ بیوی اٹھو، کھانا کھا لو۔ ان میں سے ایک عورت نے کھانے کے ٹرے کو نیچے رکھتے ہوئے کہا، لیکن زرناب بے سود پڑی رہی۔ نسرین یہ تو اٹھ ہی نہیں رہی، کہیں مرمڑا ہی نہ جائے۔ اس عورت نے ٹرے نیچے رکھتے پریشانی سے دروازے میں کھڑی عورت سے کہا، الو کی پٹی بے ہوش ہوئی ہے، مری نہیں۔ زرناب نے اس کی بات سن کر دانت کچکچائے۔ مر کیسے سکتی ہے؟ یہ مرنے والی چیز لگتی ہے تجھے؟ رک، میں دیکھتی ہوں۔ نسرین اس کے پاس آئی اور زرناب کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر کے سانسیں محسوس کی۔ ہاں، مرنے والی چیز نہیں، مارنے والی بلا ہوں میں، زرناب نے دل ہی دل میں کرتے ہوئے کہا۔ مری نہیں، بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو اس کے پاس رک، میں جا کر چھوٹے سردار کو فون کرتی ہوں، نسرین نے اسے ہدایت دیتے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد زرناب نے آنکھ کی جڑی سے اسے دیکھا۔ وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے نسرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی دوسری طرف پلٹی، زرناب نے جھٹکے سے اٹھتے ٹرے میں سے پلیٹ اٹھائی اور پیچھے سے اس کے سر میں دے ماری۔ عورت اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، سر پکڑے درخت سے نیچے گری۔ مجھے قید کرنے چلے تھے، بہت کر لی پہرے داری، اب تھوڑا آرام کرو، زرناب نے اس کو گرتے دیکھ کر چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے کہا، پھر ٹرے سے گلاس اٹھا کر پانی پینے کے بعد گلاس تھامے دروازے کے پیچھے چپ کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف نسرین جو مکرم کو بتا کر واپس آئی تھی، اپنے ساتھی کو بے ہوش دیکھ کر جیسے ہی آگے ہوئی، زرناب نے گلاس سے اس کے سر پر وار کیا۔ کمرے سے باہر نکلتے دروازے کو باہر سے کنڈی لگاتے ہوئے بھاگ گئی۔ مکرم جب وہاں پہنچا تو دروازہ کھلا دیکھ کر اسے تعجب ہوا، سر جھٹکتے وہ اندر گیا۔ یہ دونوں کہاں چلی گئیں؟ اتنی لاپرواہی! کہا بھی تھا کہ ہوشیار رہنا۔ مکرم ان دونوں کی غیر موجودگی پر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اندر گیا۔ زرناب کے کمرے کی کنڈی کھولتے ہوئے وہ جیسے ہی آگے بڑھا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، جہاں نسرین سر پکڑی دیوار کے ساتھ بیٹھی کراہ رہی تھی، جبکہ زرینہ کا بھی یہی حال تھا۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ کس نے کیا یہ سب؟ مکرم نے ان دونوں کو سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ چھوٹے سردار، وہ لڑکی نہیں، آفت ہے پوری، دیکھیں کیا حال کر دیا اس نے ہمارا، نسرین نے روتے ہوئے کہا تو مکرم غصے سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ تم دونوں سے ایک چھٹانگ پر کی لڑکی تک نہیں سنبھال لی گئی؟ چھوٹے سردار دیکھنے میں چونٹی لگتی ہے لیکن ہے نہیں۔ ہائے میرا سر، زرینہ نے کراہتے ہوئے کہا تو مکرم بے جو تاب کھا کر رہ گیا۔ اچھا اٹھو تم دونوں، میں شاکر سے کہتا ہوں تم دونوں کو کلینک لے جائے، مرہم پٹی کروا لو، اس آفت کو تو میں دیکھ لوں گا، مکرم نے سپاٹ لہجے میں کہا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ شمون، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اگر وہ ضروری بات زرناب کے حوالے سے ہے تو مجھے نہیں کرنی، شمون نے کہتے سپاٹ نظروں سے رحاب بیگم کو دیکھا۔ شمون، وہ کوئی غیر نہیں ہے، بیٹی ہے ہماری، آپ اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پلیز اسے ڈھونڈیں، مجھے لگتا ہے ضرور وہ کسی مشکل میں ہے، رحاب بیگم نے ملتجم انداز میں کہا۔ اس مشکل میں بڑے رستے کا انتخاب اس نے خود کیا ہے بیگم، ڈھونڈنا انہیں جاتا ہے جو کھو جائیں، اپنی مرضی سے گئی ہے وہ، اپنی مرضی سے چھپی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ڈھونڈنے کا۔ تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ نادان ہے اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ہماری بیٹی ہے وہ، آپ پلیز اسے لے آئیں۔ رحاب، میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بھول جاؤ اسے، سمجھ لو ہماری ایک ہی بیٹی تھی، امامہ شمون شاہ، بس، شمون نے سخت لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رحاب بیگم بھی بس اسے رو دی۔ مکرم سائیں، بڑے سائیں آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ مکرم اپنے آدمیوں کو زرناب کی تلاش میں بھیج کر حویلی لوٹا۔ احان نے اسے شازن کا پیغام دیا۔ کتنی بار کہا ہے احان، مجھے سائیں کہہ کر مت بلایا کرو، مکرم نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں سائیں، نمک کھایا ہے آپ کا، دل سے عزت کرتا ہوں آپ کی، کوشش کے باوجود بھی نہیں کہہ سکتا، عادت پڑ گئی ہے، احان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عادتیں بدلی بھی جا سکتی ہیں احان، مکرم نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا اور مردان خانے چلا گیا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ وعلیکم السلام بیٹا سائیں، آؤ بیٹھو، شازن نے محبت سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے یاد کیا، خیریت؟ بیٹا، تمہارے چچا جان امامہ کی پڑھائی کو لے کر پریشان ہیں، اس کے امتحان نزدیک ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تم امامہ کو لے کر شہر چلے جاؤ اس کے امتحان ہونے تک، جیسے ہی اس کے امتحان ختم ہوں گے تو تم دونوں واپس آ جانا، شازن شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ٹھیک ہے بابا صاحب، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مکرم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو، امامہ بیٹی سے کہو تیاری کر لے، احان تم دونوں کے ساتھ جائے گا۔ جی بہتر۔ مکرم مردان خانے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف آئے، دروازہ کھولتے اس نے اندر پیر رکھا ہی تھا کہ باہر آتی امامہ سے تصادم ہوا۔ اف اللہ جی! یہ زبردست تصادم پر امامہ کراہتے ہوئے گرنے کو تھی جب مکرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی اور کھینچا اور گرنے سے بچایا۔ خوشبو سے مہکا وجود اس کے سینے سے آ لگا، مکرم کے کلون کی مہک امامہ کے نتنوں سے ٹکراتے اس سے اپنے سحر میں جکڑ گئی۔ مکرم نے اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے مسکراتے پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
تمہاری یہ ٹکرے مارنے والی عادت نہیں جائے گی۔ مکرم نے مسکراتے اپنی بوڑھی چمکتی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، میں بکری ہوں جو آپ کو ٹکرے ماروں گی؟ امامہ نے سرخ ہوتے ہوئے چھوٹی سی ناک پھلائے کہا، ہاں ہاں ہاں، بکری نام سوٹ کرتا ہے تم پر، پدو سی تو ہو۔ مکرم نے اس کے انداز پر کہکا لگاتے ہوئے اس کے چھوٹے قد پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے گال پر پڑتے گڑوں کو دیکھتے ہوئے امامہ مبہوت رہ گئی۔ واؤ، کتنے پیارے ہیں یہ، اس کے گڑے کو انگلی سے چھوتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مکرم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جن سائیں تمہارے ہی ہیں۔ مکرم نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں سرگوشی کی۔ امامہ ہوش میں آئی اور سر پھٹراتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ سوری، میں جاتی ہوں۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ مکرم نے اسے بھاگتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پھر سے اس کا ڈمپل نمودار ہوا، جس کو دیکھتے ہوئے امامہ کا دل کیا اسے چڑا لے، لیکن اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ وہ امی بلا رہی ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آ کر پیکنگ کر لو، ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ مکرم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو امامہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ زرار، ایک بار پھر سے سوچ لو بیٹا، ایسے جانا ٹھیک رہے گا؟ عظیم خان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زرار سے پوچھا۔ ڈیڈ، اور کوئی آپشن نہیں ہے، زرار نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پاسگاہ نے جانے سے صاف منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے۔ زینت بیگم نے بھی منع کیا تھا، لیکن رمیسہ بیگم کے کہنے پر انہیں مجبوراً آنا پڑا۔ وہ لوگ حویلی کے لیے نکل گئے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ آگے کون سا طوفان ان کا منتظر تھا۔ کیا ہوا زینت، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زینت بیگم کو گہرے سانس لیتے ہوئے دیکھ کر رمیسہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں کیوں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ زینت بیگم کا دل گھبرا رہا تھا جسے آج کچھ ہونے والا ہو، لیکن کیا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ احان سامان گاڑی میں رکھوا دیا ہے؟ جی سائیں، احان نے مہذب انداز میں کہا۔ مکرم اور امامہ شہر جانے کو تیار تھے۔ وہ سب سے ملتے گاڑی کی طرف بڑھے جب ریحام بیگم مکرم کے پاس آئی تھی۔ مکرم بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی چاچی جان، بولیں۔ مکرم نے ریحام کے پاس آنے پر احتراماً سر جھکایا۔ بیٹا، ایک گزارش ہے، تم وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ ریحام نے دھیمے انداز میں کہا تو مکرم کو حیرت ہوئی۔ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ مکرم، تمہارے چاچا میری بات نہیں سن رہے، وہ غصے میں ہیں ابھی۔ لیکن تم شہر جا رہے ہو، میری زناب کو ڈھونڈ لاؤ، ایک ماں کی التجا ہے بیٹا، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، خاص کر تمہارے چاچا کو۔ ریحام نے بے بسی کی تصویر بنے بھیگے لہجے میں کہا تو ان کی بات سن کر مکرم کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے ضرور تلاش کروں گا، مکرم نے مسکراتے تسلی بخش انداز میں کہا۔ خوش رہو، امامہ کا خیال رکھنا، اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی آنے پر کچھ الجھی ہوئی ہے وہ، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیٹا درگزر کرنا، بہت معصوم ہے وہ، تم اسے پیار سے سمجھانا، سمجھ جائے گی۔ ریحام بیگم نے منہ پھلائے کار میں بیٹھتی امامہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مکرم مسکرایا۔ آپ فکر مت کریں چاچی جان، امامہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، مکرم نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں کار کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی کار جیسے ہی حویلی سے رخصت ہوئی، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک اور کار حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ سب جو اندر جا رہے تھے واپس پلٹے اور اجنبی حیران کن نظروں سے کار کو دیکھا۔ زرار، یہ؟ عظیم خان نے حیرت سے گنگ لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن سامنے شاہ اور سب کو دیکھتے ان کے لب خاموش ہوئے۔ ڈیڈ باہر چلیں، زرار نے ان سب کو اسٹیل بیٹھے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا اور کار کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ بھابھی یہ؟ میں نہیں جاؤں گی، زرار سے کہیں واپس چلیں، زینت بیگم نے گھٹی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ زینت، کبھی نہ کبھی تو یہ ہونا تھا، چلو باہر۔ رمیسہ بیگم کار کا دروازہ کھولتے زینت کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو کانپتے ہاتھوں سے دروازہ پکڑتے وہ باہر نکلی۔ زینت بیگم کو دیکھتی وہ سب ششدر رہ گئے۔ اتنے سالوں بعد شازم، شمون، سلطانہ بیگم، مبشرہ اور ریحام کو دیکھتے زینت بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ بھائی نکالیں اسے کہیں چلی جائے یہاں سے، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ زینت کو دیکھتی سلطانہ کی آنکھوں میں آنسو اور نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ آپ ہی میری بات تو سنیں، اس کی نفرت دیکھتے زینت رونے لگی۔ عظیم اور رمیسہ اس صورتحال سے پریشان تھے، جبکہ زرار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں سنی مجھے تمہاری کوئی بھی بات، سب برباد کر کے سکون نہیں ملا جو پھر سے چلی آئی ہو۔ سلطانہ آرام سے، یہاں تماشا مت لگاؤ، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ اندر آئیں، شازم نے سلطانہ کے غصے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور سب کو اندر آنے کا کہا۔